دوسری صفت جو بڑی نمایاں ہونی چاہیے ہم احمدیوں میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خدا تمہیں یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کرو، تو اللہ تعالیٰ کا اس محبت سے کس قسم کی محبت منشا ہوتا ہے؟ تو سنو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ اپنے باپوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنی بیویوں سے انتہائی محبت کا تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ اپنے قرابت داروں سے محبت رکھتے ہیں، بعض لوگ اپنے اموال پر بھی مال کی محبت میں بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، بعض لوگ تجارت میں اتنے منہمک اور اس سے اتنا دلی تعلق رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قربانی دے دیتے ہیں، اپنی تجارت کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مطلب کسی کا باپ بڑا سخت بیمار ہے اور کام کے دن ہے تجارت کے لحاظ سے، تو اپنے باپ پاس نہیں جائے گا کہ مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے تجارت میں۔ بعض لوگوں کو اپنی کوٹھیوں اور محلوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے تمہیں محبت ہو، اس محبت سے زیادہ اگر خدا اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں قربانی دینے کے ساتھ تمہیں محبت نہیں تو تم فاسق ہو، اور فاسقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک فیصلہ کرے گا، اور فوری فیصلہ نہیں کرے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وہ چونکہ بڑا رحم کرنے والا خدا ہے، اصلاح کا تمہیں ایک موقع دے گا، کچھ ایسا تمہیں یہ موقع دے گا کہ تم اصلاح کرو اپنی، اور ساری محبتوں کو خدا اور رسول کی محبت پر قربان کر دو۔ لیکن اس نہایت خطرناک غلطی کے مرتکب ہونے کے باوجود اصلاح کے موقع سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ تو یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم پر اس دنیا میں صادر ہو جائے گا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تم فاسق قرار دیے جاؤ گے اور ان انعامات سے محروم کر دیے جاؤ گے جو ہدایت یافتہ قوم کو ملتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا سے تم محروم کر دیے جاؤ گے، تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہے، اس قسم کی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا مطالبہ اسلام کرتا ہے اور جو ہر احمدی کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت اور اتباع، یہ آگے پیچھے میں نے رکھے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بڑا لطیف نقطہ یہاں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ روحانی طور پر کوئی فیض آپ کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس مقام کے اوپر آدمی کھڑا ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مختلف قسم کی ریاستیں بعد میں مسلمانوں نے بھی بنا لی، اس میں وہ نہیں پڑیں گے، اور
اس محبت کے تقاضے سے مجبور ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تعلق محبت کو قائم رکھیں اور کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں ہمیں بہت جگہ نظر آتی ہے۔ میں ایک دو مثالیں یہاں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو کل میں نے مستورات کی تقریر میں دی تھی، وہ اسی آیت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے شد محبت رکھتے ہیں اس محبت کو قربان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ جو بیویاں اپنے خامد سے انتہائی محبت رکھتی ہیں وہ اس انتہائی دنیاوی محبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ایک جنگ کے لیے مدینہ سے باہر جا چکے تھے۔ ایک صحابی جو کسی اور طرف باہر گئے ہوئے تھے وہ آئے، ان کو علم نہیں تھا لیکن ان کی بیوی کو علم تھا۔ جب وہ گھر میں بڑے خوش پہنچے کہ ایک لمبے فراق کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس آ رہا ہوں اور بڑی محبت سے وہ اس کی طرف آگے بڑھے، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور ان کو پیچھے ہٹا دیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے ہوئے اور تم اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو رہے ہو۔ اور اسی وقت ان کو اپنے گھر سے نکال کے باہر بھیج دیا اور کہا جاؤ وسلم کے ساتھ جا کے مل کے جنگ کرو۔ ایک اور مثال، تبوک کے لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کئی روز گزر گئے، ابو خیثمہ ایک دن اپنے گھر میں آئے، یہ بھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور وہ وقت سخت گرمی کا تھا اور ان کی دو بیویاں تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ دونوں بیویوں نے ان کے واسطے کہ خاوند باہر سے سفر سے واپس آیا ہے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گرمی کے دن سے اور بڑا اچھا کھانا پکایا مہمان نوازی کے لیے۔ جب وہ گھر میں آئے تو ان کو پتہ لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور گھر میں انہوں نے یہ دیکھا بن سور کے وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی خاوند کے انتظار میں، ٹھنڈا پانی، اچھا کھانا۔ تو جب ان کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے رسول خدا تو اس گرمی اور لو کے سفر میں ہوں اور ابو خیثمہ یہ ٹھنڈا پانی اور عمدہ کھانا خوبصورت عورت کے پاس بیٹھ کر کھائے، ہرگز یہ انصاف نہیں۔ پھر اسی وقت ابو خیثمہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ کھانا پرے ہٹا دو، سامان صبر تیار کرو تاکہ میں حضور کے پاس پہنچوں۔ بیویوں نے سامان درست کیا، ابو خیثمہ اونٹ پر سوار ہو کر حضور کی تلاش میں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک دو اور صحابہ بھی ملے، معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی گزری ہوگی، اور یہاں تک کہ تبوک میں یہ دونوں حضور سے جا ملے سیرت ابن ہشام۔